سب سے پہلی چیز، علم کیوں حاصل کیا جاتا ہے؟ علم انسان کو انسان بناتا ہے، علم انسان کو انسانیت کا مقام دلاتا ہے، علم اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہے، علم خود شناسی سے خدا شناسی تک پہنچاتا ہے، علم انسان کے اندر تہذیب پیدا کرتا ہے، تمدن پیدا کرتا ہے، ادب پیدا کرتا ہے، احترام پیدا کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں علم کی وجہ سے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ انسان کی باڈی لینگویج ہی بتا دیتی ہے کہ یہ عالم ہے یا نہیں، یہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں۔ ہوتا ہے نا، ایک آدمی ہے اس کے چلنے کا انداز الگ ہے، ایک پڑھا لکھا ہے عالم ہے اس کا انداز الگ ہے، گفتگو کا انداز الگ ہوتا ہے۔ آپ علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، آپ کے اندر کچھ نہ کچھ علم حاصل ہوتا ہے، آپ کو تہذیب آتی ہے، آپ کو احترام کرنے کا طریقہ آتا ہے۔ اور ایک آدمی جو بالکل جوہلا میں بیٹھے، وہ جانتا ہی نہیں کہ بات کس طرح کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ علم کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اور علم کے ذریعے وہ خود اپنی معرفت، اپنے آپ کو بھی پہچانتا ہے کہ میں کیا ہوں، مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر اس کو یہی نہیں پتا زندگی کا مقصد کیا ہے تو کیسے وہ زندگی گزارتا؟ پھر اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں نا، جانوروں میں علم نہیں ہے، ان کی زندگی یہی ہے کہ چارہ کھا لینا، پانی پی لینا، زندگی گزار لینا، بس ختم ہو۔ اسی طرح لیکن علم جو ہے وہ انسان کو انسانیت کے مقام اور مرتبے تک پہنچاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ انسان کیا ہے، وہ کیوں آیا ہے، اسے کیا کچھ کرنا ہے۔ اب جیسے جیسے علم بڑھتا ہے نا تو پھر تجسس اور بڑھتا ہے۔ اب اس کی مثال آپ یہ سمجھیں کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ پوچھتا ہے یہ کیا ہے، ہم سے پوچھتا ہے نا۔ بچے کو ہم نے کہا یہ باپ ہے تو اس نے کہہ دیا باپ ہے، ہم نے کہا ماں ہے تو اس نے کہا ماں ہے، ہم نے کہا بہن ہے تو اس نے کہا بہن ہے۔ یہ جتنے بھی رشتے ہیں ہم کہتے ہیں نا تو بچہ سمجھتا ہے۔ اچھا، اب وہ بڑھ رہا ہے، شعور کی منزل کی طرف جا رہا ہے۔ جب اس نے شعور میں قدم رکھا، جب اس نے کچھ علم حاصل کیا، اور اگر علم حاصل کرتے کرتے سائنٹسٹ بن گیا تو اب اس کا کیا جو تھا وہ کیوں میں تبدیل ہو گیا۔ پہلے کہتا تھا یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اب کہتا ہے یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، وہ کیوں۔ کیا جو تھا وہ کیوں میں تبدیل ہو گیا۔ اب اس کا کیوں اتنا بڑھا کہ وہ کہتا ہے یہ زمین کیوں ہے، یہ آسمان کیوں ہے، یہ ستارے کیوں ہیں، یہ چاند کیوں ہے، یہ سورج کیوں ہے، یہ آبشاروں کے نغمے کیوں ہیں، یہ موتی میں چمک کیوں ہے، یہ پھولوں میں مہک کیوں ہے، پوری کائنات کا کیوں۔ لیکن ذرا سا سوچو کہ یہ پوری کائنات کا کیوں سمجھنا چاہتا ہے۔ وہ یہ تو چاہتا ہے کہ یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ زمین کیوں ہے، وہ یہ سمجھنا چاہتا ہے آسمان کیوں ہے، وہ سمجھنا چاہتا ہے ستارے کیوں ہیں، وہ سمجھنا چاہتا ہے کہ یہ پورا سسٹم آف نیچر، کائنات کا نظام کیوں ہے۔ کبھی یہ سوچا کہ وہ خود کیوں ہے؟ کبھی یہ سوچا پوری کائنات کا کیوں سمجھ رہے ہیں، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، کائنات کا کیوں سمجھنے والے سقراط بنے، کائنات کا کیوں سمجھنے والے بقراط بنے، کائنات کا کیوں سمجھنے والے افلاطون بنے، کائنات کا کیوں سمجھنے والے آئنسٹائن بنے، اور اپنا کیوں سمجھنے والے غوث اعظم جیلانی بنے، اپنا کیوں سمجھنے والے مخدوم سمنانی بنے، اپنا کیوں سمجھنے والے مجدد الفسانی بنے۔ انہوں نے اپنا کیوں سمجھا، ہم کیوں ہیں، اور جس مقصد کے لیے پیدا کیا پھر اس مقصد میں وہ لگ گئے، اس کو پورا کیا۔ اسی لیے اللہ نے ان کو پھر مقام عطا کیا۔ تو پتہ چلا کہ علم ہی بتاتا ہے کہ ہم کیوں ہیں، علم ہی بتاتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، علم ہی ہمیں صراط مستقیم پر گامزن کرتا ہے۔